اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دفاع حق ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر ہماری سیریز چل رہی ہے، اور اس کی آج تیسری نشست ہے آپ کے سامنے۔ آج کی ویڈیو میں عزیزان جو کہ ہم وعدہ کر چکے تھے، حضرت آبان ابن ابی عیاش اور جناب سلیم بن قیس الحلالی سلام اللہ علیہ مجمعین، یہ ہمارے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے اصحاب میں شامل ہیں۔ ان کی وثاقت اور ان کی حقانیت پر ہمیں دلائل دینے، اور ان دس کانٹیکسٹ ہم مرزا علی انجینئر صاحب کو جواب دے رہے ہیں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل پارٹ آف ٹائم چلتے ہیں مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف، تاکہ ہم جوابات کنٹینیو کر سکیں اور حضرت کی باتوں کا علمی و تحقیقی انداز میں رد پیش کر سکیں، سند ثابت کریں۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے۔ یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ کذاب۔ عزیزان، آپ نے مرزا صاحب کی بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جہاں سے بھی واقعہ پیش کیا جاتا ہے یہ سلیم بن قیس الحلالی کی کتاب سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سارا معاملہ اسی طور سے چلتا آ رہا ہے، اور ابان ابن ابی عیاش کے لحاظ سے بھی ایک آدھ نے باتیں کرنے کی ہمارے سامنے کوشش کی ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سلیم بن قیس الحلالی نے اپنی کتاب سلیم بن قیس میں یہ واقع ثقیفہ جو لکھا ہے، اس کے اوپر باب کیا باندھا تھا انہوں نے۔ باب میں آپ کو، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، منشورات حسین بیروت لبنان سے چھپی کتاب سلیم بن قیس الحلالی سلام اللہ علیہ، اس میں پیج نمبر 385 385 پر باب نمبر 48 میں واضح انہوں نے جو باب باندھا ہے، واقعہ ثقیفہ، ثقیفہ کا واقعہ علی لسان ابن عباس، واقعہ ثقیفہ ابن عباس کی زبان سے، جو مشہور زمانہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن عباس پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کے تھرو جناب سلیم بن قیس الحلالی نے واقعہ ثقیفہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، لسان ابن عباس واضح آپ کے سامنے موجود ہے۔ خیر عزیزان، دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ سلیم بن قیس الحلالی سلام اللہ علیہ کے لحاظ سے شیعہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مولا علی کے صحابی تھے، بالکل 100%۔ تمام کتب رجال تشیع بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ وہ مولا علی کے صحابی تھے۔ تو بات دراصل یہ مرزا صاحب کہ
کیا صرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب سلیم بن قیس الہلالی مولا علی کے صحابی تھے؟ جناب سلیم بن قیس الہلالی کے لحاظ سے صرف ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں جناب تیسری جلد موجود ہے، مطبوعہ بیروت لبنان، آپ کے امام خیر الدین زرکلی صاحب کی کتاب العلام. اس کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 119 پر جناب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ علیہ کا جب ذکر آیا وہ واضح لکھتے ہیں ان کے بارے میں، سلیم بن قیس الہلالی العامری الکوفی من اوائل المصنفین فی الاسلام، اوائل مصنفین فی الاسلام میں سے ہیں، جو سب سے پہلے اول مصنفین تھے ان میں سے ایک ہیں. آگے لکھتے ہیں قانا من اصحاب امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، مولا علی کے اصحاب میں سے تھے. قانا من اصحاب امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، واضح. اور نیچے ہی انہوں نے ان کی کتاب کا بھی ذکر کیا، کتاب سلیم بن قیس الکوفی، ٹھیک ہے. اور آگے مزید لکھتے ہیں ہوا من الاصول، ہوا من الاصول، یہ مذہب شیعہ کے اصول میں سے ایک ہے یہ کتاب، اصول اربعہ میں سے. جی مرزا صاحب، تو صرف شیعہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جناب سلیم بن قیس مولا علی کے صحابی ہیں. آپ کے خیر الدین زرکلی نے بھی لکھا کتاب العلام میں کہ یہ اصحاب حیدر کرار میں سے تھے. رہ گئی یہ بات کہ جناب مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں آبان ابن ابی عیاش کو قذاب کہا ہے، تو یہ اول تو اگر کہا بھی ہو، ہمارے پاس صحیح مسلم کسی قسم کی کوئی حجت نہیں رکھتی، لیکن کہا نہیں ہے. یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ کہا نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ صحیح مسلم، ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم میں آپ کو فرنٹ پہ دکھا رہا ہوں. اس میں جی جلد اول صفحہ 43 پر مقدمے میں چلتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے جو بات کی تھی کہ جناب آبان کو انہوں نے قذاب لکھا ہے، یہ ابان ابن ابی عیاش فیروز البصری قانا قذابن، یہ پوری عبارت مجھے پورے مقدمے میں سے کوئی دکھا دے کہ جناب مسلم کے کمنٹس ہوں کہ ابان بن ابی عیاش معاذ اللہ قذاب ہے. پوری یہ عبارت آپ کے سامنے مقدمے کی، مجھے دکھا دیں. اور آگے مرزا صاحب نے جو ماشاءاللہ سے خواب بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، اس خواب کے بارے میں یہ شرح نووی کے ساتھ ہے میرے پاس مسلم. آپ کے امام نووی نے کیا لکھا ہے جی؟ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ خواب کوئی دلیل شرعی نہیں، ایسا ہی قاضی ایاز نے اور ہمارے اصحاب نے بھی کہا ہے اور اتفاق کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آپ ایک جھوٹا خواب سنا رہے تھے کہ رسول اللہ نے صرف 5 حدیث کی تصدیق کی، باقی سب رد کر دیے جی، قذاب ہے، یہ ہے وہ ہے، استغفر اللہ. قذاب وہ خود ہے جو اپنے ہی امام مسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وہ خود قذاب ہیں، نہ کہ جناب آبان. اور آپ نیچے دیکھ بھی لیں، یہ بالکل واضح علامہ نووی نے رد کیا اس بات کو، کہہ رہے ہیں اجماع ہے اور اتفاق ہے اس بات پر کہ خواب کوئی دلیل شرعی نہیں. جی مرزا صاحب، اور آپ یہ سٹارٹ میں ہی کہہ رہے تھے کہ اس واقعہ کی سند پیش کی جائے. کیا آپ کے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں جو خواب لکھا ہے جناب سلیم بن قیس ابان ابن ابی عیاش کے لحاظ سے، کیا اس کی سند بیان کی ہے؟ کیا چلیں اول تو رد ہو گیا، آپ کے اپنے امام نے کہہ دیا کہ یہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، تو اس پر اجماع و اتفاق ہے. کیا انہوں نے اس کے لحاظ سے کوئی سند پیش کی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں؟ حضرت جب آپ کی باری آتی ہے پھر آپ اپنے دعوے کے مطابق کام کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ سودا بکتا ہے، جی بالکل بکتا ہے، نظر آ رہا ہے. خیر عزیزان، اب آگے چلتے ہیں اور جناب ابان ابن ابی عیاش کے لحاظ سے حضرت مزید جو فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے بھی ذرا چیک آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں قذاب ہے. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی قذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں.
پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. جناب مرزا علی انجینئر صاحب، آپ نے سب سے پہلی بات تو بالکل جھوٹ باندھا ہے. ابان ابن ابی عیاش کے بارے میں کسی شیعہ عالم نے نہیں لکھا کہ وہ قذاب ہے، معاذ اللہ. ضعف کے اوپر کچھ علماء نے لکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ علامہ خوئی، ابو القاسم خوئی نام ہے ان کا، خوئی کوئی لفظ نہیں ہوتا، غلط نام لیا آپ نے، غلط پڑھا ہے. اب اس پہ میں کیا ذاتی معاملات پہ بحث کروں. ہم چلتے ہیں جی ابو القاسم خوئی کی کتاب. آپ نے تو خیر کتاب کا نام بتانا بھی گوار نہیں کیا کون سی کتاب میں لکھا ہے. یہ ان کی کتاب دار الزہرا بیروت لبنان سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے. معجم رجال الحدیث، یہ معجم رجال الحدیث میں یہ پہلی جلد ہے میرے ہاتھ میں. ابو القاسم خوئی نے پیج نمبر 141 141 پر رقم نمبر 22 میں ابان بن ابی عیاش فیروز کا ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے تابعی الضعیف. ٹھیک ہے جی. اور آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ وقال ابن الغزائری ضعیف. عزیزان، میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ضعف کے لحاظ سے، ابان بن ابی عیاش کے ضعف کے لحاظ سے جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ پہلے تو ہم چلتے ہیں جی اس بنیاد کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ضعیف ابن غزائری کے لحاظ سے جو بات کی جاتی ہے، کہ سب سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ رجال ابن الغزائری یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. رجال ابن غزائری، اس میں سب سے پہلے جناب ابان کو ضعیف کہا گیا اور جس شیعہ عالم نے لے کے لکھا ہے اسی کا قول نقل کیا ہے. یہ چیلنج ہے. ابن غزائری سے پہلے ہمارے متقدمین میں جو کتب رجال تھیں اس میں کہیں جناب ابان پر جرح موجود نہیں ہے، کہیں جرح موجود نہیں ہے. اس کی دلیل دیتا ہوں میں آپ کو. یہ میرے ہاتھ میں عزیزان مطبوعہ منشورات امام صادق ایران کتاب موجود ہے. خود امام رضا اور امام تقی، دو ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے مشترکہ صحابی جناب محمد بن خالد البرقی سلام اللہ علیہ کی کتاب رجال برقی، یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں رجال برقی. اس میں صفحہ نمبر 74 پر جہاں پہ اصحاب ابی جعفر مولا باقر کے صحابہ کا ذکر آیا، وہاں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزان، یہاں پہ یہ دیکھیں سلیم بن قیس اور ابان بن ابی عیاش، بالکل واضح مولا کے اصحاب میں نے، خود امام رضا کے صحابی نے لکھا ہے. کوئی جرح نہیں ہے ان پہ، بالکل کوئی جرح نہیں ہے. خیر عزیزان، ہم بات کر رہے تھے رجال ابن غزائری کی کہ سب سے پہلے جناب ابان کے ضعف پر ابن غزائری نے اپنی کتاب رجال الضعفاء میں لکھا ہے. اب کیا یہ کتاب رجال ابن غزائری ان تک ثابت ہے یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے اصولی مکتب کے عالم کی ہمیں بات پیش کی تھی ابو القاسم خوئی، انہوں نے بھی غزائری کا ایک اور نقل کی. یہ چیلنج ہے تمام ناصبی حضرات کو، جس نے بھی جناب ابان کو ضعیف کہا ہے اسی سے لے کے لکھا ہے. اب کیا یہ کتاب اس کے اپنے مصنف تک ثابت ہے؟ آئیں یہ دیکھتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں بزرگ تہرانی، کیونکہ اصولی میں نے پہلے ہی کہہ دی اصولی عالم کی بات کی تھی تو انہی کی میں دلیل آ کے پیش کروں گا. وثاقت بھی انہی اصولی مکتب کے علماء سے پیش کروں گا، کیونکہ ہم تو بذات خود اخباری ہیں لیکن پھر بھی. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مطبوعہ بیروت لبنان بزرگ تہرانی کی الذریعہ الی تصانیف شیعہ، آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ جلد نمبر 10 ہے میرے ہاتھ میں اور پیج نمبر 67 پر رقم نمبر 164 میں انہوں نے رجال ابن الغزائری الضعفاء کا ذکر کیا ہے اور وہاں واضح لکھتے ہیں حاضر کتاب منسوب علی ابن الغزائری، یہ کتاب ابن غزائری کی طرف منسوب ہے، ان کی اپنی تصنیف یا تالیف نہیں، منسوب ہے. اور اگلے پیج 68 پر عزیزان اس کے بارے میں مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں انہ مجہول المؤلف، مجہول المؤلف کتاب ہے. یہ کتاب نہ تو اپنے مصنف تک مؤلف تک ثابت ہے اور دوسرا اس کا لکھنے والا بھی مجہول ہے، منسوب کتاب ہے. جی مرزا صاحب،
اب آپ کیا کہیں گے؟ ابان ابن ابی عیاش کو ضعیف کہنے والی جو بنیاد ہے رجال ابن غزائری، یہ خود کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، کہاں کا ضعف؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی بہت سے علماء تشیع نے ابن غزائری کے بعد بھی متاخرین میں، متقدمین میں تو خیر کسی نے کیا ہی نہیں، متاخرین میں بھی اور متقدمین میں اگر کیا بھی ہے تو ابن غزائری کی وجہ سے ہی کیا، متاخرین خیر میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا سب نہیں، ابن غزائری کی وجہ سے ضعف اس کا بیان کی ہے۔ ابن غزائری سے پہلے کے جو ہمارے علماء رجال برقی میں دکھا چکا ہوں، کوئی جرح نہیں کی۔ خیر جس نے بھی ضعیف لکھا ہے ابن غزائری کی وجہ سے، اور اس کی کتاب خود مؤلف تک ثابت نہیں ہے ماشاءاللہ، تو پھر یہ کہیں گے کہ جی کثرت سے شیعہ علماء نے ضعف ابان پر اپنی کتب رجال میں لکھا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا کثرت روایت قول کو کثرت سے ریپیٹ کرنا کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ آئیں ہم پیش کرتے ہیں آپ کا اصول۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کی، جو مشہور زمانہ شیعہ دشمن عالم رہے ہیں اور کافی جامعہ کتاب لکھی انہوں نے ہمارے رد پر، تحفہ اثنا شریعہ، یہ ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، بستان المحدثین مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 13۔ یہاں پر انہوں نے واضح اصول بیان کیا ہے کہ جی کثرت سے روایت کرنے کا نام علم نہیں ہے، واضح، کثرت روایت کوئی علم نہیں ہے، بالکل ختم۔ عزیزان اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیعہ علماء میں جناب ابان ابن ابی عیاش کو کسی نے سکہ لکھا ہے؟ بالکل لکھا ہے، یہ میرے پاس مطبوعہ ایران موجود ہے، تنقیح المقال فی علم الرجال، علامہ عبداللہ مامقانی کی، مشہور زمانہ رجال مامقانی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اس کے پہلی ہی جلد میں بالکل سٹارٹ پیج نمبر 4 پہ روات کی فہرست ہے، جناب ابان بن ابی عیاش فیروز البصری کے بارے میں واضح انہوں نے لکھا ہے حسن بھی ثقہ بھی کبھی بھی ہیں، حسن ثقہ کبھی 3 درجے لگائے ہیں جناب ابان کے ساتھ، اور جنہوں نے ضعف پہ ان کے بات کی تھی ان سب کے دلائل کو رد کر کے عبداللہ مامقانی نے ان کی وثاقت پیش کی ہے۔ جی مرزا صاحب اب آپ جناب ابان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خیر مزید چلتے ہیں کہ جناب سلیم بن قیس کے سٹیٹس پہ، اور پھر دوبارہ جائیں گے ان کی کتاب کی طرف، کیا مضبوط علماء شیعہ اور اصولی مکتب کے علماء نے ان کی کتاب کی تعریف کی ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جناب سلیم بن قیس نے یہ کتاب مرتب کس طرح کی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں الاسد اسلامک سینٹر سے لاہور سے چھپی کتاب موجود ہے، علامہ سید مرتضی حسین صدر الفاضل لکھنوی کی تشیع اور تدوین حدیث، کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں عزیزان، تشیع اور تدوین حدیث۔ اس میں پیج نمبر 52 پر انہوں نے واضح یہاں پر جناب سلیم بن قیس کے بارے میں لکھا ہے، سلیم عابد اور زاہد ہونے کے علاوہ علوم اسلام اور ملفوظات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، ابو ذر و مقداد جیسے صحابہ سے روایتیں لیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کتاب سلیم کے اور بھی کئی طروق ہیں جن میں جناب ابان کا نام نہیں ہے۔ خیر امیر المومنین سے متعلق سمجھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی مشکلات اور راویوں کی جرح و تعدیل سے اصول دریافت کر کے علم درایت کا دروازہ کھول دیا، یہ طریقہ تھا کتاب سلیم کو جمع کرنے کا۔ اور خود مولا علی کے صحابی جیسے میں نے ویسے شیعہ سنی کتابوں سے بھی دکھایا، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جی مرزا صاحب آئیں ایک اور دلیل پکڑیں، کیونکہ کتاب سلیم اور جناب ابان کی وثاقت اگر بات کروں تو ایک ویڈیو میں مختصر دلائل کے ساتھ یہ بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی مختصر مگر مدلل یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں جناب سید اصغر ناظم زادہ کی کتاب موجود ہے، اصحاب امام علی، ایران کے بہت بڑے محقق عالم دین ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 342 میں رقم نمبر 460 میں جناب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا، اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں آپ حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور امام سجاد کے مخلص شیعہ اور صحابی تھے، آپ ثقہ راوی شیعہ عالم تھے، آپ حضرت علی کے ملازم تھے، آپ کی کتاب حقائق و مہم واقعات پر مشتمل ہے کہ بہت کم کتابوں میں، مرزا صاحب ذرا غور کریں، شیعہ کے نزدیک کذاب ہے، بہت کم کتابوں میں اس طرح کے حقائق موجود ہیں۔
جی مرزا صاحب، مجھے اتنا بتا دیں کہ ایک تو آپ نے جھوٹ باندھا کہ مرحوم خوئی نے اپنی کتاب میں انہیں قذاب کا ہے، جبکہ انہوں نے ابن غزالی کا قول نقل کیا تھا معجم رجال الحدیث میں، اور ابن غزالی کی کتاب اس تک ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کی دلیل دینے کا حال ہے۔ اب چلتے ہیں اہل سنت علماء کی طرف کہ کیا انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی اصول پر بات کی ہے یا نہیں۔ جی مرزا صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جناب سلیم بن قیس کو ہم نے کتاب الاعلام سے مولا علی کا صحابی ثابت کر دیا، تو یہ کہنا کہ یہ صرف شیعہ اسے مولا علی کا صحابی کہتے ہیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئیں ابان ابن ابی عیاش پر جرح تو کر دی آپ کے علماء نے، لیکن کہیں کچھ ایسا لکھ گئے جس سے وثاقت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان میرے ہاتھ میں آپ کے امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب موجود ہے، تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث میں انہوں نے پہلی جلد میں پیج نمبر 93 پر اور رقم نمبر 174 ابان بن ابی عیاش فیروز کا جب ذکر کیا ان کے بارے میں، یہاں پر پہلے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں وقضا قال النسائی، جناب نسائی کا، پھر دوسرے نمبر دارقطنی کا ذکر کیا، وہ ابو حاتم، جناب ابو حاتم کا وفات، چار بڑے ائمہ اہل سنت کا ذکر کر کے انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے جی، وقان رجلا صالحا، یہ انتہائی نیک مرد تھا ابان بن ابی عیاش، رجلا صالحا، نیک مرد تھا، صالح شخصیت تھی۔ عزیزان، پھر یہ کہیں گے کہ جی چلیں باقی جو طبقات حدیث میں سارے معاملات ہیں، ضعیف، متروک، قذاب، مجہول، ثقہ، محمل، ان سب کی ایک الگ بات ہے، یہ صالح دکھانے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے بھی کبھی وثاقت ثابت ہوتی ہے؟ الحمدللہ ان کے اصول کے مطابق۔ یہ میرے ہاتھ میں نعیمی کتب خانہ سے چھپی کتاب موجود ہے جی، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی جا الحق، اللہ اکبر۔ اس میں واضح صفحہ نمبر 472 پر قاعدہ نمبر 8 میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں، اگر جرح و تعدیل میں تعارض ہو تو تعدیل قبول ہے نہ کہ جرح، یعنی ایک راوی کو محدث نے ضعیف کہا، کسی نے اسے قوی فرمایا، بعض تفریق سے اس کا اب ذرا غور کیجیے گا، فسق ثابت ہے، اور بعض نے فرمایا وہ متقی صالح تھا، تو اسے متقی مانا جائے گا، جاوے گا لکھا ہے ان کی اپنی لینگویج میں، خیر متقی صالح تھا تو اسے متقی مانا جاوے گا، اور اس کی روایت ضعیف نہ ہوگی، کیونکہ مومن میں تقوی اصل ہے، مومن میں تقوی اصل ہے، یعنی کہ ان کے اصول کے مطابق اگر کوئی راوی صالح ہے، نیک ہے، تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی، ضعیف نہیں ہوگی۔ جی مرزا صاحب، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ابن حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب سے کیا پیش کیا؟ ابان بن ابی عیاش صالح، رجل صالح، آپ کے چار بڑے اماموں کا قول لکھا ہے ابن حجر عسقلانی نے، اور جال حق میں احمد یار خان نعیمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی متقی صالح ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہے، تو ضعیف نہیں ہوگی۔ آپ کے اپنے اصول و ضوابط کے مطابق بھی الحمدللہ جناب ابان ابن ابی عیاش کی روایت قابل قبول ہے، کریکٹ؟ خیر، اب چلتے ہیں مرزا صاحب کے اپنے کیے گئے کچھ اعتراضات کی طرف، جو اس ٹاپک سے ذرا سا ہٹ کے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف، جنتی عورتوں کی سردار، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام، وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے
خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی نہج البلاغہ سے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ایچ ڈی کیمرے میں نے سارے خطبات دیکھے۔ جی عزیزان، آپ نے دیکھا مرزا صاحب نے نہج البلاغہ سے استدلال پیش کرنے کی کوشش کی، مولا علی تو بڑا قیمتی سمجھتے تھے، ان کی جان کو یہ ہے وہ ہے۔ بھائی قیمتی سمجھتے تھے یا نہیں، ہم نے الحمدللہ ان سارے معاملات کا آپ کو پہلے ہی جواب دے دیا ہے، ہماری باقاعدہ پوری ویڈیو، جیسے کہ عزیزان آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں سب، مرزا انجینئر صاحب کو نہج البلاغہ کے خطبات پہ ہم کب کا جواب دے چکے ہیں، اور ہم نے چیلنج کیا تھا کہ جن عبارتوں کو اٹھا کے آپ خلفاء پر فٹ کر رہے ہیں، عبارت میں ان کا نام دکھائیں۔ مولا علی نے کسی کا نام نہیں لیا عبارت میں، اپنے پاس سے چسپاں کر رہے ہیں آپ، اور پھر خود کتب اہل سنت ہم نے پیش کی تھی اس معاملے میں کہ مرزا صاحب نے واضح جھوٹ باندھا ہے، کوئی مولا علی کو ان کی جان عزیز نہیں تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جی مرزا صاحب، جس بارے میں ہم نے آلریڈی آپ کو جواب دے دیا ہے، بار بار آپ اسے کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ عدل کا تقاضا ہے؟ لیکن جیسا کہ آپ نے خود ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ یہ سودا بکتا ہے، تو آپ بیچ رہے ہیں دو ہاتھ۔ اب ان کے آخری اعتراض کی طرف چلتے ہیں، اور آخر میں ہم مزید کچھ باتیں کریں گے جناب ابان کے لحاظ سے بھی، اور حضرت عمر کا جناب سیدہ کے در پہ جا کر گستاخی کرنا اس روایت کی سند کے لحاظ سے بھی۔ کو قتل کیا ہو، مولا علی اس کے ساتھ ہوں، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں، اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے۔ عزیزان، حیرت خدا کی قسم، اتنا بڑا جھوٹ کہ شیعہ معاذ اللہ دختر حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کا نکاح حضرت عمر سے مانتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں، انکاری کوئی نہیں۔ استغفر اللہ، مرزا صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ پہلی بات، مفتی راشد بریلوی نے جب شیعہ کتابوں سے روایات پیش کی، آپ نے فقط فروغ کافی، اور وہ بھی نہ کتاب ہاتھ میں نہ کوئی بات، بس ایک سلائیڈ ہی چلا دی نیچے۔ مفتی راشد نے جب جواب دیا، جب ہمارے اوپر سوال اٹھا ہماری کتابیں دکھا کے، ایک ایک راوی پر بحث کر کے، متن پہ بحث کر کے میں نے ایک ایک روایت کا الحمدللہ جواب دیا تھا، اور پھر اہل سنت کی مصطلح اور مستند کتب سے میں نے ثابت کیا تھا کہ وہ ام کلثوم جس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، نہ کہ حیدر کرار کی۔ ٹھیک ہے جی، اور درایتاً بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ عزیزان، لیکن پھر بھی ہم اپنے لحاظ سے سیدہ ام کلثوم صلوات اللہ علیہ کے ڈیفنس میں صرف دو دلائل پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ شیعہ اس معاذ اللہ نکاح کو مانتے ہیں، بالکل بکواس ہے۔ ہمارے 18 علماء نے اس عقد کے رد پر پوری کتاب لکھی ہے، ان میں سے فقط ایک کتاب میں مرزا صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مطبوعہ کراچی میرے ہاتھ میں موجود ہے، مولانا عبد الکریم مشتاق رحمۃ اللہ علیہ شہید کی افسانہ عقد ام کلثوم۔ کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مرزا صاحب، افسانہ عقد ام کلثوم، پوری کتاب لکھی ہے ہمارے عالم اور مناظر نے اس کے رد میں، اور جتنی کتابوں میں روایت تھی شیعہ کتب میں، سب پر جرا کی، ایک ایک راوی پر۔ ٹھیک ہے جی، پوری کتاب لکھی ہے۔ اور عزیزان، آج بہت مزے کی بات آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں زہرا فاؤنڈیشن راولپنڈی سے چھپی ایک اہل سنت عالم کی کتاب ہے، عابد بخاری صاحب کی، عابد حسین بخاری، نکاح ام کلثوم بنت فاطمہ روایت اور درایت کی روشنی میں۔ یہ عزیزان غالباً 382 صفحے کی کتاب ہے، اور انہوں نے بھی پوری کتاب لکھی ہے، خود اہل سنت عالم نے پوری کتاب لکھ ماری اس بات پہ کہ یہ نکاح جھوٹا نکاح ہے۔ حضرت شیعہ علماء کی دلیل تو ہم دکھا چکے، آپ کے گھر کے عالم نے بھی پوری کتاب لکھی ہے اس بات پہ کہ بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے نہیں ہوا تھا، اور جس ام کلثوم کا ہوا تھا ابو بکر کی بیٹی تھی، نہ کہ مولا علی کی۔ آپ کے گھر کے عالم نے خود پوری کتاب لکھی ہے، انکاری کوئی نہیں ہے۔ حضرت صرف ہمارے ہاں نہیں، آپ کے ہاں بھی انکاری موجود ہیں، اور اتنی بڑی یہ اسماء و رجال کے اصول کے مطابق پوری کتاب لکھ ماری آپ کے عالم نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مرزا صاحب خدا را، زبیر علی زئی صاحب، ناصر الدین البانی صاحب سے ذرا باہر بھی آئیں،
ان سے باہر بھی دنیا موجود ہے۔ خیر عزیزان، اب جاتے جاتے ایک مزیدار بات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں جناب ابان بن نبی عیاش فیروز البصری کے لحاظ سے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، حدائق حنفیہ، فقیر محمد جہلمی نے جو احناف کے اوپر، کیونکہ یہ شیعہ سنی بہت کرتے ہیں، میں نے شیعہ کی کتاب سے دیا، شیعہ کے عالم کہتے ہیں، حالانکہ وہاں شیعوں آنا چاہیے تھا۔ مرزا صاحب کو ابھی تک ماشاءاللہ اردو میں جمع واحد کا نہیں پتا، اللہ اکبر۔ خیر حدائق حنفیہ، حنفی علماء پر لکھی کی بہت بڑی کتاب ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 53 پہ جب ہم چلتے ہیں، جہاں امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کا ذکر کیا ہے فقیر محمد جہلمی نے، حضرت یہی وہ شخصیت ہے نا جس سے آ کے تفریق پھیلی تھی شیعہ سنی کی، ابو حنیفہ، یہ ذرا خود دیکھ لیں۔ ویسے تو عمر بن عبدالعزیز کے دور سے ہو گیا تھا کام، لیکن باقاعدہ فقہ انہوں نے علیحدہ کی ہے۔ چلیں، آپ کے مذہب کی بنیاد ابو حنیفہ، ان کے اساتذہ میں پہلا نام کس کا ہے جی؟ یہ خود دیکھیں، ابان بن نبی عیاش فیروز البصری، اللہ اکبر۔ عزیزان آپ خود دیکھ لیں، پیج نمبر 53 پہ واضح ابو حنیفہ کے اساتذہ میں شامل کیا۔ ابو حنیفہ دین سیکھتے تھے اس بندے سے۔ یہ مرزا صاحب آپ کے مذہب کے سیپریشن کی بنیاد ہے امام ابو حنیفہ، اور وہ جس سے دین لے رہے ہیں بقول آپ کے مذہب کے عالم کے، وہ ہے ابان بن ابی عیاش فیروز البصری۔ اگر جھوٹا تھا، معاذ اللہ کذاب تھا، تو آپ کے امام صاحب اس کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ اساتذہ ابو حنیفہ میں، معاصرین یا اصحاب ابو حنیفہ میں نہیں، ابو حنیفہ کے استاد ہیں جناب ابان۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ چل گیا، جناب مسلم کو، باقی سب کو، خیر مسلم نے قذاب تو لکھا نہیں، باقی آپ کے ائمہ کو پتہ چل گیا کہ وہ قذاب تھا، اور جو خود اس کے دور میں تھا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ قذاب ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ اور چلیں جناب ابو حنیفہ کی بات آ گئی ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ موجود ہے جی، مسند امام اعظم، خود حضرت ابو حنیفہ کی کتاب، اور اس کے مقدمہ میں جو شارح ہیں اس کے انہوں نے تشریح کی ہے ظفر اقبال صاحب، پیج نمبر 49 پر واضح یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے حافظ ابن عبد البر مالکی صاحب الاستیاب کا کلام نقل کیا کہ اب اگر انسانوں کے صرف ان جذباتی پہلوؤں سے تاریخ مرتب کر لی جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پھر صحابہ کے الفاظ صحابہ کے متعلق اور ائمہ کے متعلق بھی ایسے مل سکتے ہیں جن کے بعد امت کا مقدس گروہ بھی زیر تنقید آ سکتا ہے، زیر تنقید آ سکتا ہے۔ یہ آپ کے حافظ ابن عبد البر مالکی کا قول لکھا ہے انہوں نے۔ جی مرزا صاحب، اگر جرح کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ پر کریں، جیسا کہ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اگر ذاتی پہلوؤں سے، جذباتی معاملات سے اس ساری چیز کو کنڈیم کیا جائے تو پھر اس طرح تو صحابہ بھی نہیں بچیں گے۔ اور رہ گئی آپ کی آخری بات کہ سند کے ساتھ ثابت کریں، یہ بات سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے حضرت عمر کا جناب سیدہ کے در پہ جانا، یہ سارے معاملات۔ تو مرزا صاحب تھوڑا سا انسان کو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ چلیں آئے آپ کو کتاب وہ دکھاتے ہیں جس کا آپ کبھی انکار نہیں کر پائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب، ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، جو انہوں نے لکھی ہی خلفاء کے دفاع پہ تھی، ازالۃ الخفا، جلد نمبر جی ازالۃ الخفا کی 4 ہے، صفحہ نمبر 131 ہے۔ اور یہاں پر جو حضرت عمر کا جناب سیدہ کے در پر جا کر گستاخی کرنے والی روایت ہے اس کے بارے میں سٹارٹ میں لکھتے ہیں، ابو بکر اسلم سے روایت کرتے ہیں با اسناد صحیح، شیخین کی شرط پر، با اسناد صحیح۔ جی مرزا صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے جناب یہ سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور آپ کے شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں صحیح سند روایت ہے۔ اللہ کے بندے، تھوڑا سا انسان کو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ لے عزیزان، اور میں جاتے رہتے ایک اور بات کہہ دوں کہ ابھی واللہ
بالکل اختصار سے بات کی ہے میں نے، کتاب السلام کے لحاظ سے، اس کی استنادی حیثیت کے لحاظ سے، توثیق جناب آبان کے لحاظ سے، الزامی و تحقیقی جوابات کے لحاظ سے بالکل مختصراً دلائل دیے ہیں شیعہ سنی ساری کتابوں سے، کیونکہ اگر تفصیلاً دلائل دینے پر میں آ جاؤں تو ایک ویڈیو سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اتنا جواب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا حافظ۔ اور کہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا